ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر باب العلم سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ جنتی سردار حسنین کریمین کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے ہو چکی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر جاری تھی۔ اس وقت حجر اسود کا معاملہ پیش آیا تو مشرکین مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو بڑے تحمل و ذہانت کے ساتھ حل فرمایا کہ مسلمان اور مشرکین قتل و غارت سے محفوظ رہے۔ اس واقعہ سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتے ہی قریش مکہ جنگ سے محفوظ رہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بہت ہی لوگوں کو جہالت سے بچا کر سیدھے راستے پر لگایا۔ فاطمہ کے معنی آگ سے نجات دلانے کے ہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بے شمار القابات ہیں جن میں جنت کی کلی، اللہ تعالیٰ سے دنیا داری سے دور رہنے والی، تمام جہانوں میں عورتوں کی سردار، جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کی سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سب سے لاڈلی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، اللہ تعالیٰ اور اپنے ابا جان کی خوشنودی حاصل کرنے والی، اپنے ماں باپ کا ہر حکم ماننے والی پاکیزہ خاتون اور مطہرہ پاک باز خاتون شامل ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد پیار و محبت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے پیاسے ہو گئے۔ مشرکین نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اعلان نبوت کے وقت 5 سال کی تھیں۔ اسی وقت سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مشکلات کا سامنا کرنا شروع کیا۔ بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن ہی سے قریش مکہ کے لوگوں کے بہت ہی تکلیف اور دکھ درد برداشت کیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک دن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے چہرہ مبارک پر ابو جہل نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ ننھی فاطمہ سلام اللہ علیہا روتی ہوئی اپنے ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر ابو جہل کی شکایت کرنے لگی۔ ابا جان نے فرمایا، بیٹی ابو سفیان کے پاس جا کر اس کو سارا قصہ سناؤ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی ابو سفیان کے پاس چلی گئی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک دن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے چہرہ مبارک پر ابو جہل نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ ننھی فاطمہ سلام اللہ علیہا روتی ہوئی اپنے ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر ابو جہل کی شکایت کرنے لگی۔ ابا جان نے فرمایا، بیٹی ابو سفیان کے پاس جا کر اس کو سارا قصہ سناؤ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی ابو سفیان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو سارا قصہ سنایا۔ ابو سفیان کو ابو جہل پر بہت ہی غصہ آیا۔ وہ ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل کے پاس لے آئے۔ انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بیٹی اسی طرح ابو جہل کے منہ پر تھپڑ رسید کرو جس طرح اس جاہل نے تمہارے چہرہ مبارک پر مارا تھا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ میں نے ابو جہل کو تھپڑ مارنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر بھی ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے منہ پر 2-3 تھپڑ رسید کر دیے۔ میں نے گھر جا کر یہ بات اپنے ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو بی بی فاطمہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ ابو سفیان کو بھی اسلام سے آراستہ فرما۔ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے۔
حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجری پھینک دو۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجری ڈال دی۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا رہا۔ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ابو جہل کی اس حرکت کے بارے میں علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھاگی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے اوجری کو پیچھے کیا۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا لوگوں کو حکم دیتے چلے جا رہے تھے تو قریش مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت سے سخت دشمن ہوتے جا رہے تھے۔ ان مشکل ترین حالات میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی کا پورا ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن ہی سے بہت ذہانت اور سنجیدگی سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے شمار ذہانت اور سوچ و بچار سے نواز رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والدین سے دین اسلام کی تعلیم سے آراستہ ہوتی رہتی تھیں۔ ایک بار بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، امی جان، ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں کیا ہم اس سچے خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت گھر کر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب پیغمبر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب اولاد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سب کچھ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رضا پر قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس کو کوئی دکھ تکلیف دی اس نے مجھے دکھ تکلیف دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 15 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ماں کا پردہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر مبارک سے اٹھا لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت بہت ہی اچھے اور درویشانہ طریقے سے سر انجام دی۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غریبوں کا بہت ہی خیال کیا کرتی تھیں، کیونکہ والد گرامی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ہی ایسی کی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔